بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، ہم نے سورہ احزاب کو مکمل کر لیا تھا. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ سبا کو شروع کریں گے، اور معمول کے مطابق جب بھی ہم کسی سورت کو شروع کرتے ہیں تو ہم ابتدا کے اندر اس کے اندر آنے والے مضامین کو خلاصتاً پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. تو سورہ سبا کے بھی مضامین کو ذکر کرنے کے بعد پھر آیات کی طرف لوٹتے ہیں اور جلالین کی عبارت سے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں اس میں سب سے پہلا مضمون اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین کا مالک ہونا، حکیم اور خبیر ذات ہونا، اور کائنات کے ہر نظام کے اندر اللہ ہی کی مشیت اور ارادے کا ہونا، اس کو ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ جب چاہے گا اس سارے نظام کو لپیٹ دے گا، ملیمیٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، اور ایک اور جہاں قائم کر دے گا جس جہاں کے اندر جو اچھے عمل کرنے والے تھے ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ دے گا، اور جو برے عمل کرنے والے تھے ان کو ان کی برائی کی سزا دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات میں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما الصلوات والتسلیمات کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محیر العقول معجزات عطا کر رکھے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی سریلی زبان دے رکھی تھی کہ پرندے ان کی آواز کو سن کر ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا، اور پرندے ان کی آواز کو سننے کے لیے ٹھہر جاتے تھے. ایسے ہی جو جمادات تھے وہ بھی ان کی آواز سے متاثر ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ وہ جیسے چاہتے اس لوہے کو موڑ لیتے تھے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی بھی کچھ معجزات کو ذکر کیا کہ ان کے لیے ہوا کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے اور ان کی بات کو ماننے کے لیے جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا جن سے وہ تعمیر کا کام لیتے تھے، اور ایسے ہی دوسرے بھی امور ان سے انجام دلواتے تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قوم سبا کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دے رکھی تھیں، لیکن نعمتوں کی ناقدری کی، اور ناقدری کرنے کے ساتھ انہوں نے شیطان کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا. انہوں نے اپنے گناہوں کا وبال دنیا میں چکھ لیا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مشرکین کے کچھ افعال کو ذکر کیا کہ مشرکین وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کل یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو متہم ٹھہرائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرنے والے ہیں. اور پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا، اور پھر اسی شرک کے مضمون کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی بیان ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو طعنے دیتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رد کیا، اور ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی اور ان کی سرزنش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے اور ایسے ہی شرک کے اندر مبتلا تھے. تو یہ میں نے موٹی موٹی باتیں کچھ آپ سے ذکر کی ہیں. جب ہم آیات پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام تر مضامین آپ کے سامنے تفصیلی طور پر آ جائیں گے. تو آئیے اب ابتدا کرتے ہیں اپنی سورت سے. سورہ سبا ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر شروع ہو رہی ہے. سورہ سبا کی جو آیات ہیں ان کی تعداد 54 ہے، اور ان کے اس سورت کے اندر جو رکوع ہیں ان کی تعداد 6 ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے ہے تعریف آخرت کے اندر بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا. يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جو بھی داخل ہوتا ہے زمین میں، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو بھی نکلتا ہے اس میں سے اس کو بھی جانتا ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے اس کو بھی جانتا ہے. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو چڑھتا ہے اس میں سے اس کو بھی اللہ جانتا ہے.
وَهُوَ الرحیم الغفور، اور وہ اللہ نہایت رحم فرمانے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، لا تأتین الساعۃ، کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لَيَأْتِيَنَّكُمْ وہ ضرور بالضرور تم پر آ کر رہے گی۔ عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، لا يعزب عنہ نہیں ہے اس سے چھپی ہوئی، مثقال ذرۃ ذرہ برابر کوئی چیز، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمینوں میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبر اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ درج ہے کتاب مبین کے اندر، یعنی کھلی کتاب کے اندر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر یہاں تک کہ آیات کی بابت جلالین کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ سبا مکیہ، یعنی سورت مکی دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ الا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، مگر وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ یہ جو آیت ہے یہ مدنی دور کے اندر نازل ہوئی۔ وہی 4 أو 55 آیتاً، یہ 54 یا پھر 55 آیات ہیں۔ 54 آیات یہ مختار قول ہے، جو 55 آیات کا قول یہاں پہ صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس کو کاتب کا صحف قرار دیا ہے، اور 54 آیات یہی مختار اور صحیح قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام کی تمام تعریفیں، حمد تعالی نفسہ بذالک، اللہ تعالی نے اپنی ذات کی تعریف خود کی ہے۔ والمراد بہ، اور اس سے مراد یہ ہے، الثناء بمضمونہ، کہ اللہ تعالی نے جو ثناء مضمون ہے، یعنی تعریف کا جو مضمون ہے وہ خود بیان کیا ہے۔ من ثبوت الحمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے سے ثابت شدہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا۔ وَهُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ، اور تعریف کہتے ہیں کسی کے خوبصورت اوصاف کو بیان کرنا۔ لِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ الَّذِي، وہ ذات، لہو جس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ملکن و خلقن و عبیدن، ملکیت بھی اسی کی ہے، بنایا بھی اسی نے ہے، اور بندے بھی اسی کے ہیں، اسی کا تصرف ان پر چلتا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کی تعریف ہے آخرت کے اندر بھی، کالدنیا، جیسا کہ دنیا کے اندر اسی کی تعریف ہے۔ چونکہ یہاں پر ایک شق اس کی ذکر کی گئی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، کہ آخرت کے اندر اسی کی تعریف ہے، تو صاحب جلالین نے کالدنیا یہ کلمہ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دوسری شق وہ اسی شق سے سمجھ آ رہی ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا کہ دنیا کے اندر بھی اسی کی تعریفیں ہیں اور آخرت کے اندر بھی اسی کی تعریفیں ہیں۔ یحمدہ اولیاؤہ اذا دخلوا الجنۃ، یہ اس کی ایک صورت، ایک مثال بیان کی ہے آخرت کے اندر تعریف کی، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے اولیاء، اس کے جو برگزیدہ لوگ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ذکر کیا کہ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین، ایسے ہی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اور دیگر ایسے کلمات ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ تو اس طرح اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت کے اندر بھی اہل جنت اللہ ہی کی تعریف کو بیان کریں گے، ایسے ہی حشر کے میدان کے اندر بھی اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے مواضع ہیں، یہاں صاحب جلالین نے بطور مثال کے ایک ذکر کیا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت والی ہے، فی فعلہ، اپنے افعال میں۔ یہ فی فعلہ یہ یہاں پر صاحب جلالین نے ما قبل کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے ذکر کر دیا ہے، وگرنہ فی فعلہ و شرعہ و وحیہ، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ وہ حکیم ذات ہے۔ الخبیر، اور باخبر ہے، مکمل باخبر ہے، بخلقہ، اپنی مخلوق سے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلجو، جو داخل ہوتا ہے۔ صاحب جلالین نے یلجو کا آگے ترجمہ لکھا ہے یدخلو، جو داخل ہوتا ہے،
فی الارضی زمین میں. آگے اس کی مثالیں دی، کما ان جیسا کہ پانی، وغیرہ ہی ایسے اور چیزیں بھی. تو پانی کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہیں، اس میں میت ہے، اس میں دفینہ ہے جو لوگ دفن کر دیتے ہیں زمین میں، ایسے ہی بیج ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو زمین کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، معدنیات ہیں، حیوانات ہیں جو زمین کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی انسان بھی، آگے میں اس کو ذکر کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں میں انسان بھی شامل ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ وہ زمین سے ہی نکلا ہے، زمین میں ہی جائے گا، پھر زمین سے ہی باہر آئے گا. تو یہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہوگا. وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے، کنبات وغیرہ، جیسا کہ نباتات وغیرہ جو زمین سے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں. اور ایسے ہی انسان بھی زمین سے بنتا ہے کہ اس کا جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ زمین سے اگتی ہیں، پھر اس سے منی بنتی ہے، پھر انسان پیدا ہوتا ہے. وما ينزل من السماء، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے، من رزق، جیسا کہ رزق ہے، وغیرہ، اور ایسے ہی اور چیزیں. آسمان سے رزق جو اترتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کی چھت پڑتی ہے اور کھانا گھر میں اترتا ہے، یا اوپر سے پیسے آتے ہیں اور جیب سے نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ رزق سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اس بارش کے ذریعے پھر زمین سے غلہ اور اناج وغیرہ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں. فرماتے ہیں من رزق وغیرہ، وغیرہ کے اندر جیسے بارش آپ سے ذکر کر دی ہے، ایسے ہی فرشتوں کا اترنا، اور آسمان سے شہاب ثاقب جو شیاطین کو مارے جاتے ہیں ان کا اترنا، اور بہت سارے امور جو یعنی فضا سے، آسمان سے نیچے آتے ہیں. وما یعرج، اور جو چڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، اس کا ترجمہ کیا، یصعد، جو بلند ہوتا ہے یا چڑھتا ہے، فیہا، اس میں، من عمل وغیرہ، چاہے وہ کوئی عمل ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں جو زمین سے اوپر کی طرف بلند ہوتی ہیں. وَهُوَ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بِأَوْلِيَائِهِ، اپنے اولیاء پر، الغفور، اور بہت مغفرت کرنے والا ہے، لہم، ان کی. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، لا تأتینا الساعۃ، ہمارے اوپر تو قیامت نہیں آ سکتی. الساعۃ کا آگے ترجمہ کیا القیامت، کہ ہمارے اوپر تو قیامت نہیں آ سکتی. قل، کہہ دیجئے، لہم، ان سے. صاحب جلالین نے آگے جن سے کہا جانا ہے اس کو واضح کیا کہ ان سے کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور بالضرور وہ تمہارے اوپر آئے گی، عالم الغیبی، وہ غیب کا جاننے والا ہے. فرماتے ہیں بالجر صفت، یہ جو عالم الغیب، میم کی نیچے کسرہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ صفت ہے کلمہ وربی کی. ربی یہ موصوف ہے اور عالم الغیب اس کی صفت ہے، تو موصوف صفت یہ دونوں مجرور ہوں گے، اس لیے کہ ربی سے قبل واو قسمیہ آگے. والرفع خبر مبتدأ، اس کو عالم الغیب بھی پڑھا جاتا ہے. عالم الغیب پڑھنے کی صورت میں یہ خبر ہوگی اور اس کا مبتدا محذوف ہوگا، ہوا عالم الغیب. وفی قراءۃ علام الغیب بالجر، اور ایک قراءت کے مطابق علام الغیب ہے، یعنی مبالغے کے صیغے کے ساتھ، اور کسرہ نیچے، کسرہ وہ صفت کی وجہ سے. لا یعزب، اس سے نہیں چھپتا. عزب یعزب کا آگے ترجمہ صاحب جلالین نے کیا، غاب یغیب سے، لا یغیب عنہ، اس سے نہیں چھپتا، نہیں مخفی رہتا. مثقال، ای وزن، مثقال کا ترجمہ ہے وزن. ذرۃ اصغر نملۃ، یعنی چونٹی سے بھی، اصغر نملۃ، چونٹی سے بھی چھوٹا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی نہیں چھپ سکتا، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمینوں میں، ولا اصغر من ذالک، اور اس سے بھی اگر چھوٹی کوئی چیز ہو، ولا اکبر، یا اس سے کچھ بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اس کو درج کر دیا گیا ہے کھلی کتاب میں. مبین کی وضاحت کی، بیجنن، کہ یہ لازم کا معنی یہاں پر ادا کر رہا ہے، کھلی کتاب میں. هو اللوح المحفوظ، کھلی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سورہ سبا کی 3 آیات پڑھ لی ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی مضمون کو آگے جاری رکھتے ہوئے مزید جو مباحث ان کو پڑھتے ہیں، آیات کو پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا مضمون تھا ان آیات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل.
انشاءاللہ مزید جو عناوین ہیں وہ آگے آپ دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت و شغف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔